مقصد حیات کا ہو، محبت حسین کی، مقصد حیات کا ہو، محبت حسین کی۔ دل میں ولائے سید لولاک لے گئے، آل ابا کا روح میں ادراک لے گئے، کیا فضل الہی ہے یہ حضرت نفیس پر، خاک شفا کی خلد میں پوشاک لے گئے۔ تو میں بہت ہی مشکور ہوں تہہ دل سے آپ تمام سامعین کا جو تشریف لائے آج کی اس مجلس میں، اور آج کے ہمارے بانی ہیں عباس اور ان کی اہلیہ ادیبہ، اور یہ آج کی مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے نفیس حیدر کاظمی صاحب ابن مظہر حسین کاظمی صاحب کی۔ اور ہمارے نفیس حیدر صاحب بہت ہی اس میں بامسمہ شخصیت تھے، بہت ہی کم وقت کے لیے ملاقات میری رہی، مگر ابھی تک مجھے ان کی گفتگو سب یاد ہے، اور اتنے مقبول شخصیت تھے کہ جیسے ہی وہاں سہارنپور میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ایک جم غفیر آ گیا آپ کے تمام سلسلے میں خدمتیں کرنے کے لیے اور شرکت کرنے کے لیے۔ اور ہمارے نفیس حیدر صاحب نے وہاں تمام کمیونٹی کی وہ بڑی خدمتیں کی، بہت لوگوں کو انہوں نے ہر موقع پہ ان کی مدد کی، تمام یتیموں کی، تمام بیواؤں کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، اور بہت ہی مقبول شخصیت تھے، بچہ بچہ سہارنپور کا جانتا تھا ان کو۔ تو بس یہی دعا ہے ہماری کہ وہ معبود جناب نفیس حیدر صاحب کو ائمہ معصومین کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی روح کو جنت میں اور مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ قطع میں نے مرحوم کے سلسلے سے ہے کہا، شاید کسی قابل ہو، دل میں ولائے سید لولاک لے گئے، دل میں ولائے سید لولاک لے گئے، آل ابا کا روح میں ادراک لے گئے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ دل میں ولائے سید لولاک لے گئے، آل ابا کا روح میں ادراک لے گئے، کیا فضل الہی ہے یہ حضرت نفیس پر، خاک شفا کی خلد میں پوشاک لے گئے۔ بڑی مہربانی۔ بس میں اس قطعے کے ساتھ اپنے مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے عظیم ناظم جناب جہاں سے بھٹی صاحب کو مجلس کا آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے التماس کروں گا تلاوت قرآن پاک کی قبلہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. بہت شکریہ کبرا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. حدیث قصہ کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر سید حسن اختر صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ شروع کریں. ڈاکٹر سید حسن اختر صاحب. شکریہ. السلام علیکم. اللہم صلی صلی علی علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة إني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وحاك نعمان تحت هذا الكساء. فدل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعاذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء.
اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل قالت فرجهم. فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد وعجل وآل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم 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 صل على صل محمد على وآل محمد محمد وآل وعجل. محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وعجل فرجهم. قال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى اللهم اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد محمد وعجل فرجهم. وآل فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور لا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعاذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم
يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا واسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحببين وفيهم أحمور إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری جو آج کی مجلس ہے یہ ہے اصال ثواب کے لیے مرحوم نفیس حیدر کاظمی ابن مظہر حسین کاظمی صاحب کے حوالے سے، اور اس کے جو بانیان ہیں وہ ہیں ہمارے محترم عباس صاحب اور محترمہ ادیبہ حسین صاحبہ. ان کی مرحومین کے لیے بالخصوص نفیس حیدر کاظمی صاحب اور ان کے عباس اور ادیبہ صاحبہ کے باقی مرحومین کے لیے اور تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے اور ان محبان اہل بیت کے لیے ایک فاتحہ جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اس سے پہلے کہ سلام کے لیے التماس کروں سید رضا علی رضوی صاحب سے، میں 2 منٹ کے لیے زیبت دوں گا ہمارے انتہائی محترم و پیارے عابد علی صاحب، اگر وہ موجود ہیں، اگر تو ہیں تو وہ 2 منٹ کے لیے پلیز مائک پہ تشریف لائیں اور وہ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے اپنے خیالات اور کچھ کاوش، تو اس حوالے سے پلیز وہ شیئر کریں. جناب عابد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے جانزیب بھٹی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر غضنفر صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ کمیونٹی کے لوگوں کو پک کر کے ان پہ ذمہ داریاں ڈال کے اور ان کو سامنے لے کے آتے ہیں. اسی سلسلے میں میرے سے گزارش کی گئی ہے کہ میں چند الفاظ اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب لوگوں سے شیئر کروں. اور یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے جو میرے کو سنائی گئی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے کہ اردو فاؤنڈیشن جہاں مزید کاموں میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ
آگے کی طرف بڑھا رہی ہیں اور مزید ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ ایک اور جو بڑی خوش آئند بات ہے کہ اردو فاؤنڈیشن نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اردو کی کلاسز شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اردو سے شغف رکھنا چاہتے ہیں، چاہے ان کا اردو کا پہلے سے بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، اور یہاں کے بچے ہیں جو کہ پل بڑھ رہے ہیں اور ان کو اردو سے سننے اور سیکھنے کا شوق ہے، یا اس کے علاوہ بھی کسی کو کسی طرح سے بھی اردو سے کوئی دلچسپی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے اردو فاؤنڈیشن نے کلاسز کا اہتمام کیا ہے، اور وہ آن لائن ہوا کریں گی، اور ان کی ڈیٹیلز ابھی نہیں معلوم ہے، لیکن صرف وقتی کہ آئندہ اردو فاؤنڈیشن اردو کلاسز آن لائن کے سلسلے میں کیا کرنے لگی ہے، تو صرف اس کا پریلیمنری ایک اعلان کرنا تھا کہ یہ ان کے ایجنڈا میں ہے یہ بات، اور انشاءاللہ جلدی لانچ ہو جائے گی۔ اردو کے سلسلے میں میں پشاور سے ہوں، میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کافی نہیں ہے کہہ دینا کہ اردو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اس سے اردو کی عظمت صحیح طریقے سے روشناس نہیں ہو سکتی۔ اردو کے لیے تو کوئی بات کرنے کے لیے کسی کہ اردو اپنے آپ میں کتنی رچ زبان ہے، میں اس کے چھوٹی سی بس ایک دو مثالیں جو میرے سامنے آ رہی ہیں اس وقت۔ علامہ ضمیر صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اردو ایک دنیا کی واحد زبان ہے کہ جس کے الفابیٹس جب ہمارے بچے سیکھ لیتے ہیں یا ہم اردو جاننے والے سیکھ لیتے ہیں شروع میں، جو ہمارا قاعدہ ہے، وہ سیکھ لینے کے بعد دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو اہل اردو جو ہیں، اردو زبان سے وہ واقفیت رکھنے والے، دوسری کسی زبان کو پورے اس کے ایکسنٹ کے ساتھ اور پوری اس کی قواعد کے ساتھ اگر اس کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے وہ فرینچ زبان ہو کہ بڑے لوگوں کو اس کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، یہ جرمن زبان ہے، لیکن اردو بولنے والوں کو کبھی بھی اس میں دقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری اس میں اس کی پروننسیشن میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے، کیونکہ ہمارے الفابیٹس جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو، اور دوسرا اردو زبان جاننے کا جو ہمیں اور بھی جس چیز کا شوق ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہمارا کلچر جو ہے اور ہماری زبان جو ہے، شاعری اور ادب جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے، بلکہ شیعہ ہونے کے ناطے اور اہل بیت کے گھرانے کے ناطے جو ان سے وابستگی ہے ہماری، انیس اور دبیر نے جو اس کو عروج بخشا ہے اس زبان کو، اور دنیا کی کسی بھی زبان کے مقابلے میں لا کے جو اس کو کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری مادری زبان ہے یا ہماری کلچرل زبان ہے، وہ تو اور بھی زبانیں ہو سکتی ہیں، پاکستان میں تو بہت زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو کہ اردو کا حاصل ہے۔ تو میں ڈاکٹر غضنفر صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ اس طرح کی کلاسز کہ جس میں میری اپنی فیملی اور میں خود اس میں بھرپور انداز میں شرکت کروں انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا آپ کے جو، اور بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ادھار چڑھا دیا آگے، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ بس میں ایک اس میں اضافہ کروں گا کہ جو میر انیس نے یا مرزا دبیر نے جو عروج نہیں بخشا، انہوں نے بیسیکلی اساس رکھی، اس کی بنیاد رکھی۔ عروج تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اور یہ دوسرے حضرات جو ہیں ابھی اس کو بخش رہے ہیں جناب، یہ اس کو اور لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے شعراء ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ درخواست کروں گا جناب سید رضا علی رضوی صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور سلام کی چند اشعار میں۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ مقصد حیات کا ہو محبت
حسین کی واہ 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 مقصد حیات کا ہو محبت حسین کی چاہت میں سب سے بڑھ کے ہو چاہت حسین جزاک اللہ سجدوں میں سب سے بڑھ کے ہے سجدہ حسین کا افضل عبادتوں میں عبادت حسین بے شک واہ 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 دین محمدی کو نئی آب و تاب دی خون سے سجی ہوئی ہے یہ خدمت حسین کی ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ باطل کے ساتھ جان بھی ہو در پیش مار کا پیش نظر ہو طرز شجاعت حسین کی واہ واہ کردار چاہیے تو وہ لیں اہل بیت سے سیرت وہی ہے جو کہ ہے سیرت حسین کی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ موت جس پہ سارے شہیدوں کو ناز ہے سبحان اللہ موت جس پہ سارے شہیدوں کو ناز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑھ کے زندگی سے شہادت حسین آواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد کربلا میں دونوں ہی باہم جڑی ہوئی تھی کربلا میں دونوں ہی باہم جڑی ہوئی یعنی خدا کی اور مشیت حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت انظر رہا ریت کو موتی ہی جانیے
बेते हुई है मुसाफत हुसैन की इंसानियत पे जा भी कड़ा वक्त आया है इंसान को पड़ी है जरूरत हुसैन की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 नारे इंसान सलवात को अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद बहुत खूब जज़ाकल्लाह जरूरत हुसैन की माशाअल्लाह 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 एजाज मोमिनो ये किसी तौर कम नहीं बहुत खूब एजाज मोमिनो ये किसी तौर कम नहीं तुमको अता हुई है इमामत हुसैन नारे भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आपस में लड़ रहे हैं मुसलमान किस लिए आपस में लड़ रहे हैं मुसलमान किस लिए मुझसे बस यही है शिकायत हुसैन की मुझसे बस यही है शिकायत हुसैन की कह दो सईद उनसे भी जो जानते नहीं कह दो सईद उनसे भी जो जानते नहीं नुस्खे निजात अकीदत हुसैन मकसद हयात का मोहब्बत हुसैन की चाहत में सबसे बढ़ के हो चाहत हुसैन की सलामत रहे भाई सलामत रहे बहुत खूब जनाब रजा भाई किरदार चाहिए तो वो लें अहले बैत से किरदार चाहिए तो वो लें अहले बैत से सीरत वही है जो कि है सीरत क्या बहुत बहुत खूब जज़ाकल्लाह। मैं इसके साथ ही इल्तमास करूंगा हमारे आज के खतीब किबला सैयद
شبیر علی رضوی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. قبلہ شبیر علی رضوی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السميع العليم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين شجع الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله فرجهم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ایک صلوات دے دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور کر دیا اور ہماری عقلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور سے منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. درود و سلام، تحیت و اکرام اللہ کے ان منتخب پیارے بندوں پر جن کو دنیا محمد و آل محمد کے نام سے جانتی ہے. ان کا وجود مخلوق کائنات کی عزت و کرامت ہے. عزیزان محترم، ایک زمانے کے بعد اردو فاؤنڈیشن کی اس محفل میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اور میں اکثر جب بھی تقریر کرتا ہوں تو یہ چار مصرے آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبا مل جائے، چین دنیا میں ملے راحت عقبا مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے. لیے حاضر ہیں در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ہر آن ہم پر کرم تازہ ہے اور کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے. شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزان محترم، خدا جانتا ہے کہ دنیا کا حال قابل اعتماد نہیں ہے. اس کی کیفیت میں نہ سکون ہے اور نہ قرار ہے. اس کا سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ اس کے حالات میں تزلزل پایا جاتا ہے. بے شک. صبح کا سویرا تھوڑی ہی دیر میں دوپہر بن جاتا ہے. آفتاب کا شباب تھوڑی ہی دیر میں غروب ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے الگ الگ دور بھی قابل اعتماد نہیں ہے. انہیں تو دولت کے لیے رو رہے ہیں، غریب ہیں اپنی غربت پر رو رہے ہیں، مریض اپنے مرض پر، اور پھر جو صحت مند ہے وہ اپنے صحت کے تقاضوں سے عاجز ہے. ایسے ماحول میں عزیزان محترم، ایسی صورتحال میں تقاضے عقل یہی ہے کہ دنیا کو ہدف اور مقصد تصور نہ کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ اس دنیا سے پاکیزگی اختیار کرے. واہ 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 واہ.
आखिरत के आशिक बन जाएं। मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, एक सलवात दे दीजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व फरमाते हैं कि इस दुनिया के चमकने वाले बादल पर नजर मत करो और उसकी आवाज पर लब्बैक मत कहो, उसकी तर्जुमान की बातें मत सुनो। जिसने इस दुनिया ने जिसे बुलंद कर दिया उसे बुलंद मत समझो, वो इसलिए कि उसके अम्वाल लुटने वाले हैं, उसका सामान छीना जाने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, पहाड़ों में हो, गारों में हो, उस हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश, हर एक की आरज़ू यही है कि उसे जन्नत मिल जाए। ये अजानों की फलक शिगाफ आवाज़ें, ये नमाजें, ये हज और ये ज़कात, सब कुछ हो रहा है कि उसे जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू जन्नत। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम ने इस सिलसिले में बारहा फरमा दिया है कि जन्नत में कोई नहीं जा सकता, तो फिर कोई नहीं जा सकता। हर नमाजी जन्नत में नहीं जाएगा, हर रोजेदार जन्नत में नहीं जाएगा, हर हाजी जन्नत में नहीं जाएगा, हर ज़कात देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में तो वही जाएगा कि जिसके हाथ में अली का लिखा हुआ परवाना हो। एक अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सलाम की खिदमत ने कहा कि मौला दुआ कीजिए कि मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत नसीब हो। तो मौला ने कहा कि तू इस वक्त जन्नत में मौजूद है, दुआ तो ये कर के तुझे कोई इस जन्नत से निकाल ना दे। तो उसने कहा कि मौला मैं किस जन्नत में हूँ? तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत जो तेरे दिल में है वही जन्नत है। एक सलवात दे दीजिए मोहम्मद। हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत जो तेरे दिल में है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कि जब जन्नत की गुफ्तगू होती है, जब भी मैं जन्नत का तस्करा करता हूँ तो मुझे जनाब बहलोल याद आ जाते हैं। बहलोल कहते हैं कि हारून रशीद का दौर है, बाजार में बहलोल एक छोटी सी दुकान लगाए हुए बैठे हुए हैं और आवाज दे रहे हैं कि आओ मुझसे जन्नत खरीद, मैं जन्नत के घर बेच रहा हूँ। लोग गुजर गए दुकान से, समझे कि बहलोल है। अल्लाह। हारून रशीद की ज़ौजा जुबैदा वहां रुक गई। अहले बैत की चाहने वाली थी, दिल में मोहब्बत अहले बैत रखा करती थी। उसने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत के घर बना रहा हूं। अच्छा, जन्नत के घर बना रहे हो, बेचते भी हो? तो अब जवाब सुनिए बहलोल का। जुबैदा, हैदर कर्रार के गुलामों में इतने इख्तियारात होते हैं कि वो किसी को भी जन्नत का घर फरोख्त करे। क्या बात की चाहने वाली थी, फौरी अपना कीमती हार बहलोल को दे दिया और एक मिट्टी मेरी को ली हुई घर आई। और जब हारून रशीद को मालूम हुआ कि जुबैदा ने इतनी मिट्टी के ढेरी और वो कीमती हार के बस जन्नत समझ के इस ढेरी को खरीद लिया। कहते हैं कि ख्वाब में वो देखता है कि जन्नत है और उस जन्नत में घर है जिसका लिखा था हाजा बैत जुबैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस घर को देखा, चाहता है कि इस घर में दाखिल हो, लेकिन रोका। फिर चाहता है कि दाखिल हो। 3 मरतबा जब
روکا گیا تو چوتھی مرتبہ ایسا تماچا لگا کہ وہ خواب سے بیدار ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ واقعی حیدر کرار کے غلاموں میں اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو جنت کا گھر فروخت کرے. واہ 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 واہ. اور یہ کہ صبح کا انتظار عزیزان محترم، صبح کا انتظار. صبح ہوئی، اسی طرح بہلول دکان پر بیٹھے ہوئے آواز دے رہے آؤ مجھ سے جنت خرید لو، آؤ مجھ سے جنت خرید لو. ہارون رشید پہنچا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بیچ رہا ہوں. کہا جنت کا گھر ہمیں بھی بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا کہ اے ہارون میں تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں. بہلول کا جواب سنیے. اس جواب سے پہلے آپ سب مل کر ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہلول نے کہا کہ ہارون رشید تیری ساری شہنشاہی. ہارون نے کہا کہ بہلول ایک بازار میں دو دام کیسے؟ کل تو نے میری زوجہ کو ایک ہار کے عوض جنت بھیج دی، آج مجھ سے تو میری بادشاہی چاہتا ہے. تو عزیزان محترم علی کے غلام اتنے اختیارات رکھتے ہیں کہ کسی کو جنت کا گھر فروخت کریں. ایک حدیث سنانا ہے کہ حب علی نعمت و طاعت فضیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعمت ہے اور علی کی اطاعت میں فضیلت ہے. عزیزان محترم جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جنت، لیکن ہر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اگر انسان میں کل کے کل نیکی ہو تو جنت، انسان میں کل کے کل بدی ہو تو جہنم. مجھے دنیا کا کوئی ایسا انسان بتا دے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نے کبھی گناہ ہی نہ کیا، انکلوڈنگ می. اور جنت جہاں پر بدی نہیں جا سکتی، جہنم جہاں پر نیکی نہیں جا سکتی. حضور سرور کائنات نے علی کے چاہنے والوں کو اس طرح سہارا دیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے خشک لکڑی آگ کو کھا جائے. سبحان اللہ. ہے نا کلام رسول کی بلاغت کا وہ زبان، وہ دہن جو کلام الہی کا مظہر بننے کے قابل ہو، اس کا خود کلام بھی دوسروں سے بدرجہ زیادہ بلند ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ بتا دیا جس سے ناقص نفوس کامل ہوتے ہیں، پست اخلاق بلند ہوتے ہیں. وہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت. اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گناہ نست و نابود ہو جائے جیسے آگ میں لکڑی جل کر. سلوات دے دیجیے محمد والے محمد. دیکھیے کہ گناہ کی کیا معنی ہے، خدا کی نافرمانی اور علی کو ناپسند اور بالکل مرضی کے خلاف. ایک شخص کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ دے جس سے اس کے محبوب کو صدمہ پہنچے یا اس کی مرضی کے خلاف ہو. یہ تو میں نے آپ کے سامنے معمولی محبتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر محبت کی آزمائش تو فرمائشوں کی تعمیل سے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایک دن خمبر کو بلایا، خمبر بیٹھ جاؤ. خمبر بیٹھ گئے. علی نے کہا کہ خمبر ایک دن وہ آئے گا کہ تم ہماری محبت میں، ہماری الفت میں تمہیں بے گناہ بے خطا قتل کیا جائے گا. خمبر کے جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فلسفہ امیر المومنین عرض کروں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور یہ فلسفہ امیر المومنین ہے کہ ایمان وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس کا اظہار انسان کے عمل و کردار سے ہوتا ہے۔ عمل و کردار کے بغیر ایمان ایک دعویٰ رہتا ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ فلسفہ امیر المومنین ہے۔ ایمان دو طرح کے، ایک وہ ایمان جو انسان کے سینے اور دل کے درمیان عارضی طور پر پایا جاتا ہے، ٹیمپرری، حالات کی بنا اس میں تزلزل پایا جاتا ہے، اور ایک وہ ایمان جو انسان کے دل میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ زمانے کے جکڑ اسے ہلا نہیں سکتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایمان کسی محراب میں تھرتھرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق علی میں ڈوبنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، نعرہ واہ ہے واہ واہ واہ، بہت عشق علی میں ڈوبنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جہاں انسان اس وحدہ لا شریک کے سرچشمے سے اتصال کر کے اپنی محدود طاقت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ قمر کا جواب سنیں۔ ولی نے کہا کہ ہماری محبت میں تم قتل ہو جاؤ گے، تو قمر نے کہا کہ مولا آپ کی محبت میں قتل ہونا منظور ہے، آپ کی محبت میں ذبح ہونا منظور ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے کہ صراط عشق علی ہے، یہ راہ عام نہیں، اور منافقوں کا یہاں اس لیے خیام نہیں، یہ کہہ کہ حکم علی سے پلٹ گیا سورج، خدا کے دین کی خدمت میں اب سے شام نہیں۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حق علی۔ عزیزان محترم، قمر یہ یمن کے قبیلے ہمدان سے ان کا تعلق تھا، اور قبیلے ہمدان یہ وہ قبیلہ ہے، یمن کا یہ سب سے پہلا قبیلہ ہے کہ جس نے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ یمن کا سب سے پہلا قبیلہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا، اور اس قبیلے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس قبیلے کے 34 افراد ان 72 شہدائے کربلا میں شامل ہے جنہوں نے روز عاشور مظلوم کربلا پر اپنی جان قربان کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اسی عمل میں اور دوسرے قبیلے بھی ہے عزیزان محترم، کہ یہ قبیلہ ہے جس کا تعلق مالک اشتر، اویس قرنی ہے، اور ہانی بن عروہ ہے۔ یہ ہمدان کے بعد جو قبیلے مسلمان ہوئے، مالک اشتر، ہانی بن عروہ اور اویس قرنی کا ان قبیلوں سے تعلق ہے۔ مولا کائنات نے یمن پر بڑی محنت کی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہاں کے غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ ان غلاموں میں جناب قمر بھی ہے۔ عزیزان محترم، اکثر آپ سنتے ہیں غلام، غلامی، بلکہ انگلش میں کہتے ہیں سلیوری۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار جملے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غلامی جس کے ذریعے انسان کو گرفت میں اس طرح سے لایا جاتا ہے، زنجیروں میں اس طرح سے جکڑا جاتا ہے کہ اس کا چھٹکارا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو برتاؤ کیا گیا، اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے اسلام کا روشن سورج چمکا اور اس کی ضیاء پاشی نے سارے عالم کو جگمگا دیا، تو اسی کے ساتھ یہ غلاموں کا ستارہ بھی چمکا۔ عزیزان محترم،
اسلام نے غلامی کو ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن شریعت نے کچھ اصول سکھائے. ان اصولوں پر اس وقت پوری طرح سے عمل ہوتا تو آج غلامی کا نام و نشان باقی نہ ہے. اسلام نے سب سے پہلا قدم جو غلامی کے سلسلے میں اٹھایا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک ہونے لگا. وہ صفوف بشر میں ایک آزاد انسان کی طرح پہلو کو پہلو سب بسب بیٹھنے لگے. ان میں احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمیں بھی اس دنیا میں رہنے کا پورا پورا حق ہے. غلام کی غلامی کے بقا کے ساتھ اسلام نے ان کے درجے اتنے بلند کر دیے کہ بڑے بڑے زمیندار، باغات کے مالک ان ہستیوں کے سامنے پست نظر آنے لگے. وہ اس لیے کہ اسلام نے شرافت و بزرگی و اخلاق کا ایک معیار سکھایا. جو اس معیار کے مطابق اپنے کو بنا لے، نہ اس معیار کے مطابق اپنے کو سمجھے، وہی معزز محترم با اخلاق انسان کہلایا جائے گا. اب وہ بشر سید ہو، غیر سید ہو، یا حبش کے رہنے والے بلال حبشی ہو، یا ہمدان کے رہنے والے قمبر ہو. ایک صلوات دے دیجیے محمد والے. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد. صلی عزیزان علی محترم، محمد وعلی محمد. قمبر ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایسی بلند ہستی کا نام ہے جس کو مولا کائنات نے اپنے پہلو میں جگہ دی. بھرپور علم سے قمبر کو نواز دیا. قمبر کمال کی اس بلندی پر پہنچ گئے کہ جہاں پر آپ کی عظمت و جلالت و رفعت بیان سے مستغنی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن قمبر دروازہ علی پر پہنچے، آواز دی. جب آواز دی تو فضا نے اندر سے آواز دی کہ کون؟ کا کیا نام؟ قمبر. میں قمبر ہوں. قمبر نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو فضا نے کہا کہ علی آسمانوں پر ہے. قمبر نے کہا کہ فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فضا نے کہا کہ میں بھی حسنین کے بابا کی گفتگو کر رہی ہوں. اس وقت وہ آسمانوں پر ہے. تو جیسے ہی قمبر نے سنا تو دہلیز پر بیٹھ گیا قمبر اور پوچھتے ہیں کہ بی بی فضا، اگر علی آسمانوں پر ہے تو علی آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو فضا نے کہا کہ قمبر، علی کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں. ایک صلوات دے دیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس جیسے یہ سنا قمبر نے دہلیز سے اٹھ گئے، ہاتھ اور پیر کانپنے لگے. دل و دماغ میں کئی خیالات لیے ہوئے واپس ہونے لگے. کچھ گام گزرے ہی تھے کہ علی سامنے سے نظر آئے. علی نے جب قمبر کو دیکھا، چہرہ متغیر ہے، پریشان ہے. علی نے کہا قمبر خیریت تو ہو، خیر تو ہے؟ تو قمبر نے کہا کہ میرے آقا، میرا مولا، میں آپ کے گھر سے واپس ہو رہا ہوں. میں نے فضا سے یہ پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ علی آسمانوں پر ہے. اور پھر میں نے یہ پوچھا کہ بی بی فضا، علی آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو فضا نے جواب دیا کہ علی کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے ہی علی نے سنا تو علی مسکرانے لگے. کیا قمبر تمہیں شک ہے؟ قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا. کا شک نہیں، آپ پر ایمان ہے میرا. اچھا قمبر، ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو. قمبر نے آسمان کو دیکھا. اب جو یہ دیکھا اے منظر ہے
کہ پہلے آسمان پر بھی علی، دوسرے آسمان پر بھی علی، تیسرے آسمان پر بھی علی، چوتھے آسمان پر بھی علی۔ عمر نے اپنا سر جھکایا تو سامنے علی نظر آئے۔ ایک صلوات دے دیجئے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عمر جب پریشان ہونے لگے اور پریشانی میں کہا کہ مولا آپ پر میرا پورا ایمان ہے، ورنہ میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، لیکن مولا آپ سے ایک سوال ہے۔ فضا بھی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے اور میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، فضا بھی محمد رسول اللہ پڑھتی ہے اور میں بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، فضا بھی علی ولی اللہ کہتی ہے، میں بھی علی ولی اللہ کہتا ہوں، میرے مولا یہ تو بتا دیجئے کہ فضا کو آسمانوں کی خبر کیسے؟ تو علی مسکرائے، کیا خمبر، فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پر کھلتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے خمبر کی منزل، یہ ہے فضا کی منزل، یہ ہے مقابلہ۔ اور بس میں پڑھ چکا اور آپ سن چکے، جس گھر کا دروازہ آسمانوں پر کھلے اس کے دروازے پر آگ لگائی گئی۔ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ فاطمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ بابا کی شہادت کے بعد مجھ پر اس طرح ظلم ہوئے کہ روزے روشن پر پڑتے تو اندھیری رات ہو جاتی۔ شیدہ کا باغ جو پیغمبر اسلام نے فاطمہ کے جہیز میں دیا تھا، مسلمانوں نے ضبط کر لیا، رسول کو رونے سے منع کر دیا۔ وہ درخت جس کے نیچے آپ بیٹھ کر روتی تھی اس کو کاٹ دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا، آخر کار ایسا وقت بھی آیا، ایسا دن بھی آیا کہ فاطمہ نے اپنی کنیز اسما کو قریب بلایا، کہا اسما میرا وقت آ چکا ہے، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، میں اس حجرے میں جانے والی ہوں، جب تک میری تحریر و تقدیر کی آواز آتے رہے تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں دنیا سے گزر گئی ہوں۔ لو عزیزو، فاطمہ حجرے میں آئی، بہت دیر تک تو یہ آواز آتی رہی، اسما کو اطمینان رہا، لیکن قیامت کی گھڑی، قیامت کا وقت اس وقت آیا جب کہ آواز بند ہو گئی۔ اسما نے اپنے آپ کو سنبھالا، ایسے گھر تشریف لائے، اسما نے اپنے آپ کو سنبھال کر دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھا اور کہا کہ بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ حسین نے کہا اسما کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ اسما تڑپ گئی، حجرے کی طرف رخ کر کے کہا بچوں تمہاری ماں اس حجرے میں ہے۔ بچوں نے حجرے کے دروازے دیکھا کہ ماں دنیا سے گزر گئی تھی، اپنے امامہ زمین پر پھینکے، اپنے مولا کائنات کو اس کی خبر ہوئی، بیت الشرف میں ماتم ہونے لگا۔ عزیزو، شہزادی کا جنازہ رات تاریکی میں اٹھا، مولا کائنات نے جناب شہزادی کونین کا دفن کیا۔ بس میں یہی کہوں گا کہ یہ رات تو تھی خانہ تو نہ تھا، رات تو تھی، ارے آپ کو غسل دیا گیا، نہایا گیا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی سکینہ وہ زندان شام، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، خبر کھو دی گئی، دو ہاتھ بلند ہوئے، یہ حسین ابن علی کے ہاتھ تھے، آواز آئی میرے لال میری امانت کو مجھے حوالے کرو الہی۔
جزاک اللہ شبیر صاحب. اللهم لا قتلت الحسين وأصحابه يا عالم الذين ظلموا فربون لا لعنة الله على قوم الظالمين. اکثر فاتحہ سے مرحوم نفیس حیدر کاظمی ابن مظہر حسین کاظمی مرحوم کی روح کے شاد فرما دیجیے. ہائے حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ قبلہ شبیر علی صاحب اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت و دعا کے لیے مائک پہ تشریف لائیں. قبلہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ ابن صارح والوتر الموتور. واشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت اللہ رسولہ حتى أتاك اليقين. ولعن اللہ أمة قتلتك ولعن اللہ أمة ظلمتك ولعن اللہ أمة سمعت بذلك فرضيت به. یا مولایا یا عباد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البری التقی الرضی زکی ہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ انبیاء ورسولہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. زیارت پڑھتا ہوں آپ سب حضرات کی طرف سے سائر الشہداء علیہ السلام. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ وحباہ. السلام علیکہ یا اسفی اللہ وعبداہ. السلام علیکہ یا دین اللہ انصار دین اللہ. السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ. السلام علیکہ یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی الناصح الامین. السلام علیکہ یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. فیا لیتنی کنت معکم فافزوا معکم.
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या अबुल अइम्मत व मअदूनुर रिसाला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजते अली अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल अइम्मतिल मासूमीन, या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या वारिस रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन बिन अली अमीरिल मुमिनीन वब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन, अस्सलामु अला औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अली इब्निल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व रसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जहद व नसहत व सबरत हत्ता ताकल यकीन, लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वल्हक़हुम बदरकल जहीम, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीसुश शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नुफ़ूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा अर्रज़ा व तहियतु अलस सना, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबअ व अब्नाइकल अर्बअ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अजलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्li सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला, सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व जज़ाकल्लाह आले डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं तमाम शुरकाए मजलिस का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने वक्त निकाला और इस साले सवाब की मजलिस में मरहूम के वरसा को पुरसा दिया और इसमें शुरू इख्तियार की। मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं माइक डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब की तरफ बढ़ाता हूँ। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जज़ाक साहब, बहुत खूबसूरत आपने निज़ामत फरमाई, मौला आपको इसका फतह फरमाए। इंशाल्लाह अगली शब जुमा के प्रोग्राम में मजलिस का एहतमाम है। इस साल सवाब की मजलिस है। हमारे बहुत ही अजीम एक मौलाई शायर थे और बहुत ही अलिगेरियन थे, बहुत खूबसूरत कलाम पे पढ़ते थे, उनका कलाम भी बहुत ज़बरदस्त था, जनाब यूसुफ मिर्ज़ा साहब। तो उनकी साल सवाब की मजलिस है नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्सडे, एंड दैट विल बी 21 ऑफ जनवरी। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह अगली शब जुमा में तशरीफ़ लाकर शिरकत फरमा कर शहज़ादी कौनैन को पुरसा दें और वहाँ से सवाब अता करेंगी। बीवी आपकी दुआओं भी तब मुस्तजाब होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। शब ख़ैर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मकसद हयात का मोहब्बत हुसैन
واہ 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 مقصد حیات کا ہو محبت حسین کی